السلام علیکم۔ کہانیوں کی وہ دنیا جہاں الفاظ بولتے ہیں، کردار سانس لیتے ہیں اور ہر صفحہ ایک راز چھپائے ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو گرے وسپر ٹیلز۔ یہاں ہر ناول ایک نیا سفر ہے۔ ناول مصحف ریٹن بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 11۔ لیٹس سٹارٹ۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند کرنا تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی تھی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے ان سے کچھ نہ کہا۔ محمل ہی ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کرتی رہی۔ رات 11 بج گئے تھے جب اس نے آج کے لیے بس کی اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا آپ کے پاس؟ اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا۔ ترجمے بغیر والا ہے۔ اچھا چلیں وہی دے دیں۔ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکالا؟ نہیں تو میں نے خود ساری کتابیں ادھر رکھی ہیں۔ پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہوگا، فائقہ سے پوچھ لو۔ وہ پھر سے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس، مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، ان کو ہی پتا ہوگا۔ وہ مایوسی سے خود ہی ڈھونڈنے لگی تھی۔ کتابوں کے ریگ کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن نہ تھا، نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید اس نے قرآن رکھ ہی دیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے، مگر وہ ہوتا تو ملتا نا۔ اور پھر اسے لاؤنج میں گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں، فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہے؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پہ گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی تھی۔ اگلا سارا دن کام کرواتے ہی مغموم بے چین رہی تھی۔ کھانے کے بعد چند لقمے لے سکی، اس سے کھایا ہی نہ جا رہا تھا۔ ہفتے اور اتوار کے 2 دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا۔ اب ان کے میاں نفیس انکل سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، گھر سے بھی کوئی نہیں دے کر جائے گا۔ وہ جانے کیا کرتی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی تھی۔ پھر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی، بجائے کہیں اور جانے کے، بجائے کسی سے ملنے کے، بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ شیلف پہ بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف پر سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اسے لگا وہ اب زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا سکے گی۔ لوگ چابی، بٹوا اور موبائل کے بغیر نہیں جاتے تھے، قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا تھا۔ نہ جانے کیوں۔ محمل، اماں پکارتی ہوئی آئیں تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پہ رکھا۔ محمل، یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں تھی، لفافہ دے کر پلٹ گئیں۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھا جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل، تمہاری ڈاک آئی تھی؟ کیا وہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پر آغا جان نے پوچھا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سب ہمہ تن گوش اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جی، اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی تھی، خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچ کانٹا پلیٹ میں کھڑکا رہے تھے۔ باقی سب دم سادھے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی، وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی دھکیل کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش تھی یا ناخوش۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ ناخوش تھی۔ دل ڈوبنے کا یہ احساس شاید یہ اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی، قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن وہ تو
मैं बाद में भी कर सकती हूँ, इंग्लैंड जाने का मौका बाद में नहीं मिलेगा। इन्हीं सोचों में गुम नींद ने इसे आ लिया था। सुबह क्लास में सिपारा खोलते वक्त इसे उम्मीद थी कि आज के सबक में इसका स्कॉलरशिप के बाद के ख्यालात के मुतालिक आयात ज़रूर आ जाएंगी, लेकिन जबकि आज की आयात सूरतुल बकरा में बनी इसराइल के किसी कदीम किस्से की थी। ये पहली दफ़ा हुआ था कि इसे इसका जवाब नहीं मिल रहा था, और वो वाक़या जो बयान किया जा रहा था वो भी कदरे नाकाबिले फ़हम था, बल्कि था नहीं, इसे लगा था। वो स्कॉलरशिप भुला कर इस वाक़े में ही उलझ गई। वाक़या कुछ यूँ था कि जब तालूत का लश्कर जालूत से मुकाबले के लिए निकला तो रास्ते में आने वाली एक नहर में इनके लिए आजमाइश डाल दी गई। अल्लाह ने इस नहर के पानी को सिवाय एक चुल्लू के पीने से मना किया था, तो जो लोग पानी पीने गए वो नहर पे बैठे रह गए, और जिन्होंने चुल्लू से पानी न पिया वो आगे निकल गए। और इन्हीं में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने जालूत को कत्ल करके इसको अपने अंजाम तक पहुंचाया। पूरी तफसीर सुनकर भी इसे ना समझ आया कि भला नहर का पानी क्यों नहीं पीना था। पानी तो हराम नहीं होता, तो फिर क्यों? वो पूरा दिन यही सोचती रह गई, यहाँ तक कि रात जब मीठा लेने किचन में आई तो भी यही सोच रही थी। किचन खाली था। इसने फ्रीज़र का ढक्कन खोला, स्वीट डिश के डोंगे निकाले, ट्रे में रखे और ट्रे उठाए बाहर आई। तलावत की आवाज़ इसकी समात में यूं ही गूंज रही थी। फिर जब तालूत अपने लश्कर के साथ जुदा हुआ, वो ट्रे उठाए डाइनिंग हॉल में आई। ऊंची पोनी झुके सर से और उठ जाती थी। कंधों पे फिसला दुपट्टा और शफाफ चेहरे पे संजीदगी लिए इसने ट्रे टेबल पे रखी। सब वक्फे वक्फे से इसे ही देख रहे थे, मुतासर जलन ज़दा निगाहें। इसने कहा, बेशक अल्लाह तुमको आजमाने वाला है एक नहर के साथ। वो खामोशी से ट्रे से डोंगे निकाल रही थी। पहला डोंगा इसने आगा जान के सामने रखा, तो जो कोई इस नहर से पानी पिएगा वो मुझसे नहीं है। दूसरा डोंगा दोनों हाथों में ही था कि इसने टेबल के वस्त में रखा, और जो कोई इस नहर से ना पिएगा सिवाय अपने हाथ के एक चुल्लू भर पीने के, वो बेशक मुझ में से है। इसने आखिरी डोंगा टेबल के आखिरी सिरे पे रखा और वापस अपनी कुर्सी पे आई, तो सिवाय चंद एक के इन्होंने इस नहर में से पानी पी लिया। सब स्वीट डिश शुरू कर चुके थे। शीशे के प्यालों और चमचों के टकराने की आवाज़ें वक्फे से आ रही थीं। इन आवाज़ों के दरमियान वो मध्यम मेहरबान आवाज़ भी इसके कानों में गूंज रही थी, और वो तो अभी तक दूर कहीं इस आवाज़ में खोई थी। तो सिवाय चंद एक के इन्होंने इसमें से पानी पी लिया। इसने प्याला आगे किया और थोड़ी सी खीर अपने प्याले में डाली, तो सिवाय चंद एक के इन्होंने पानी पी लिया। वो अब आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे चम्मच ले रही थी। तो तुम्हें कब तक जाना होगा महमल? आगा जान ने पूछा, तो एकदम फिर से हाल में सन्नाटा छाया। चमचों की आवाज़ रुक गई। बहुत सी गर्दनें इसकी तरफ मुड़ी थीं। इसने सर उठाया। सब इसकी तरफ मतवज्जा थे। अगस्त के एंड तक, यानी तुम सितंबर से पहले तक नहीं होगी? नहीं, क्या मतलब? आगा जान चौंके। मैं नहीं जा रही। इसने चम्मच वापस प्याले में रखा और नैपकिन से लब साफ किए। क्या मतलब? तुम इतना बड़ा स्कॉलरशिप छोड़ दोगी? फिजा चची ने तहैयर से कहा था। मैं छोड़ चुकी हूँ। मगर क्यों? वो नैपकिन एक तरफ रखकर उठ खड़ी हुई थी। क्योंकि हर जगह रुकने के लिए नहीं होती। अगर मैंने इस नहर से पानी पी लिया तो मैं सारी उम्र इसी पे बैठी रह जाऊंगी और तालूत का लश्कर दूर निकल जाएगा। बाज़ हलाल चीज़ें किसी ख़ास वक्त में हराम हो जाती हैं। अगर इस वक्त आप अपने नफ्स को तरजीह दें तो खैर का काम करने वाले लोग दूर निकल जाते हैं। मैं नहर पे सारी उम्र बैठी नहीं रहना चाहती। मुझे वो दाऊद बनना है जो जालूत को मार सके। वो सोच कर रह गई और कहा, तो बस इतना, मुझे अभी कुरान पढ़ना है। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती बाहर निकल गई। शाम की ठंडी हवा अपने लय पे बह रही थी। वो चाय का कप लिए टेरेस पे कुर्सी डाले दूर आसमान को देख रही थी, जहाँ शाम के परिंदे अपने घरों को उड़ते जा रहे थे। टेरेस से सामने वालों का घर नज़र आता था। इन्हीं ब्रिगेडियर साहब का घर, जिनकी कुरान खानी एक रोज़ इसने देखी थी। कुरान का भी पता नहीं हम लोगों ने क्या से क्या बना दिया है। इसने किसी ख्याल के तहत कप साइड पे रखा और उठी। अभी मुड़ी ही थी कि सामने फवाद का चेहरा दिखाई दिया। वो घबरा कर एकदम पीछे हटी। वो अंदर खुलने वाले दरवाजे में खड़ा था, सीने पे हाथ बांधे, लब भेंजे इसे देख रहा था। तुम मुझसे कतराती फिर रही हो, हालांकि तुम जानती हो मेरा कसूर नहीं है। वो चुप रही। कल दोपहर 3 बजे मैं स्टॉप पे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आई होप कि तुम ज़रूर मेरी बात सुनने आओगी। वो कहकर एक तरफ हो गया। महमल का रास्ता खुल गया। वो बिना इसे देखे तेज़ी से दहलीज पार कर गई। एक कसम थी जो इसने खा ली थी।
وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور اس لمحے سیڑھیاں اترتے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے اب نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھانا مشکل ہو رہا ہے۔ بس ایک دفعہ وہ فواد سے باہر مل لے تو کیا ہو جائے گا؟ بس ایک دفعہ، کل دوپہر 3 بجے۔ نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کے اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ کرنے لگی تھی۔ پھر اسے یاد آیا وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نیچے آنے لگی تھی، اور ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر۔ وہ کچھ سوچ کر گھر سے باہر آئی۔ ساتھ والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا تھا، خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پر ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح کندھوں کے گرد لپیٹے، اونچی کسی ہوئی پونی ٹیل ادھر ادھر جھولتی وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر گیٹ کھلا۔ اسی ملازم کی شکل سامنے آئی۔ جی، بریگیڈیئر صاحب گھر پہ ہیں؟ نہیں، پر آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پامفلٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں۔ میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ داری میں تمہیں دے کر جا رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو پل صراط پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ چند پامفلٹس اور کارڈز اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات اور وہ اگلی صبح بہت کٹھن تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ سو سکی تھی۔ ساری رات بستر پہ کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی۔ مستقبل بہت سے اندیشوں کی دھند میں لپٹا نظر آتا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے؟ اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کل ان کی کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور اب آج سورہ آل عمران شروع ہونا تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیات کھولیں۔ پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کے کفارے کا۔ کفارہ؟ وہ چونکی تو، کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کیا اور پھر اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پہ سرسری نگاہ ڈالتے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں کے درمیان تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام، وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ مگر میں مفتی نہیں ہوں۔ مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہیں نا آج کل آپ کی کلاسز؟ پھر آپ کو کیسے پتہ کہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر رکھو لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپ تھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹکا کر کوریڈور میں سے آگے بھاگ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جو سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ آئے۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں کرتے تھے، اگر توجہ بھی کرتے تھے تو سمجھتے نہیں تھے۔ اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑتا تھا اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا تھا، توجہ کرتا تھا، سمجھتا تھا اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا بھی تھا، اور اس جیسا کوئی نہ تھا۔ مگر اسے لگا آج کی آیات میں ایسی بات نہ تھی جو اس سے متعلق ہو۔ جب بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا، وہ سفید چادر پہ دوزانوں ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پہ سپارہ کھلا پڑا تھا۔ ایک طرف رجسٹر تھا جس پہ جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔ اب میڈم مصباح محکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھیں۔ محکم وہ آیات ہیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں اور دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات، اور متشابہات وہ آیات ہیں
جو ہم تصور نہیں کر سکتے، مگر ان پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہے۔ مثلا جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی حیت، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور جو پڑھے ان سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سست روی سے تمام پوائنٹس رجسٹر پہ لکھ رہی تھی۔ متشابہات پہ ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیت میں ذکر ہے کہ راسخون فی العلم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم، اور اس سے بڑا درجہ راسخ علم والے کا ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھیں جن کے دل مستقیم ہوں، مگر وہ یک ٹک پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے پہ لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بس سکتے کی کیفیت میں سپارے کو دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی العلم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کی کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے ان تینوں الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے لڑک کر گردن پہ پھسل گئے تھے۔ یہ الفاظ آج کی آیت میں تھے۔ اس نے بھلا کیسے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیت میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا پسندیدہ تھا، لیکن اب وہ اسے ہمیشہ نبھاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کے بجائے سادہ سی پونی چوٹی بنائی تھی۔ شفاف چہرے پہ ذرا سی پسماردگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر پہ سر پہ رکھی اور تھوڑی تک لپیٹ کر بکل دوسرے کندھے پہ ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے۔ کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پہ ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتے دیکھا تو رک گئے۔ چلیں؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے اس کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے۔ گیٹ کھلا، یکے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورچ سے باہر سڑک پہ رواں دواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں میں بہت سی عورتیں ان کو جاتے دیکھ رہی تھیں۔ گاڑیاں گم ہو گئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سمٹائی نگاہیں نیچے کیے آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلاء اور کتنے ہی لوگ گزر گئے تھے۔ بہت وحشت ناک سی جگہ تھی۔ اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پہ وہ کھڑا نظر آیا تھا، اپنے گروپ کے سپاہیوں کو اکھڑے تیور لیے غصے سے کچھ کہتا۔ یونیفارم میں ملبوس، سر پہ کیپ اور بہت وجیح تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو اس پہ غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے ان تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ کوریڈور کے موڑ کے قریب بھی ہی تھی جب ہمایوں کی نگاہ اس پہ پڑی۔ وہ ٹھہر گیا۔ آغا کریم کے بائیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی، گردن جھکائے آئی سیاہ چادر میں لپٹی، جس کے چہرے پہ زمانوں کی تھکن رقم تھی، اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک متنفر نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں یکدم اس کالی چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے کو موڑی۔ دونوں کی نگاہوں نے لمحے بھر کو ملی۔ اسے محمل کی آنکھوں میں زمانوں کی تھکن نظر آئی تھی۔ پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سر جھکائے اپنے چچاؤں کے نرگے میں آگے چلتی گئی۔ کمرہ عدالت میں وہ قطار کی بائیں نشست پر سب سے پیچھے بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف تھے۔ اس کے بائیں جانب کچھ نہ تھا
قطار خالی تھی وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی. اس سے نظر تک نہ اٹھائی جاتی تھی, یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہو. اور پھر ایک ساعت کو جیسے ہی اس نے سر اٹھایا وہ دوسرے سٹینڈ میں بیٹھا گردن ترچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے, چھپے ہوئے پریشان کن سوال. اس سے زیادہ دیر دیکھا نہ گیا. وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی جو لب بھیجے وکلا کے دلائل سن رہے تھے. نگاہوں کے ارتکاز پہ چونک کر محمل کو دیکھا. کیا وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی وہ ذرا سے الجھے. جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی, نگاہیں ان پر سے ہٹائے بغیر. ہاں کیوں نہیں. یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اگر ہے تو؟ آغا جان کے ماتھے پہ غصے کی لکیر ابھری جسے وہ ضبط کر گئے. تم اب کیا چاہتی ہو؟ یہ اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا, زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کر اس کی طرف بڑھایا. میری صرف فیکٹری میں شیئرز کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ ہے. باقی کا حساب میں ابھی نہیں لگا رہی. یہ آپ کی چیک بک کا چیک ہے, رقم میں نے بھر دی ہے, اسے سائن کر دیں. اس نے پین ان کے سامنے کیا. وہ کچھ کبھی اس کو دیکھتے کبھی پین کو. آغا جان, محمل بچی نہیں ہے. آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہے ہیں. اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو میں پل صراط پار کرنے سے پہلے ہی گر جاؤں گی. اگر گرنا ہے تو کچھ ورت تو ہونی چاہیے نا. آپ یہ سائن کریں, میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دیتی ہوں. اس نے پین اور چیک ان کے ساتھ ہاتھ پہ رکھا. اس ہال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے. میں یہ چیک سائن کروا کر ابھی اس کو بینک بھیجتی ہوں. جیسے ہی یہ چیک کیش ہوگا وہ مجھے سگنل کرے گا, تب ہی میں گواہی دے دوں گی, ورنہ نہیں. انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر پین کو. دوسری طرف محمل کا نام پکارا گیا. وہ انہیں متنبہ نگاہوں سے دیکھتی اٹھی اور سر اٹھائے پورے اعتماد سے کٹہرے کی طرف بڑھی. آغا کریم کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی اسے, جو کٹہرے میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن لایا گیا تھا. وہ نگاہیں ان پہ جمائے پلک جھپکے بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند فکرے دہرا رہی تھی. انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھر تیش میں آ کر اسے مروڑ کر 2 ٹکڑے کیے. محمل تلخی سے مسکرائی, سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی. وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا. فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی. اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے. وہ واپس جیل بھی بھیج دیا گیا. واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا. وہ آغا جان کی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پہ بہت خاموشی سے سارا راستہ باہر دیکھتی رہی تھی. جب کار پورچ میں رکی تو وہ سب سے پہلے اتری. لان میں بہت سی عورتیں تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھیں. وہ کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی. اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دے دی ہے. ذلیل نہ ہو تو, مگر فکر کی بات نہیں ہے, وہ جلد ہی باہر آ جائے گا. کیس اتنا مضبوط نہیں ہے. فرحان چچا اور اسد چچا انہیں تسلی دینے لگے, مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا. ہائے میرا فواد. وہ سینے پہ دونوں ہاتھ مار مار کر اونچا اونچا رونے لگی تھی. روتے روتے وہ لڑکنے کو تھیں کہ فضا اور نائمہ نے بڑھ کر انہیں سہارا دیا. پل بھر میں لان میں کہرام مچ گیا تھا. اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سی جھری سے دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی. کالی چادر سر پہ پھسل کر گردن پہ پڑے بالوں پہ پھسل گئی تھی. بھورے بال چہرے کے اطراف میں گرے تھے. وہ کانچ سی سنہری آنکھیں سکیڑے پرسوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی. وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پہ رکھے بیٹھی تھی. جوتے ساتھ اترے پڑے تھے. سفید شلوار قمیض اور اوپر سر پہ گلابی اسکارف کس کر باندھے وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا سا قرآن لیے پڑھ رہی تھی. چھٹی ہو چکی تھی اور لڑکیاں ادھر ادھر گزرتی باہر جا رہی تھیں. اسے سورہ کہف پڑھنی تھی. آج جمعہ تھا. السلام علیکم. سارا آہستہ سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لڑکا کر سیڑھی پہ بیٹھی. اس نے صفحے کا کنارہ پکڑے سر کے اسبات سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا. سارا اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ حل کرنے لگی. گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی. وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی, مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی. اس کا عزلی پر اعتماد مضبوط اور دو ٹوک مگر نرم انداز. کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے باجی کی اسائنمنٹ حل کر رہی ہوں. فرشتے باجی نے دی ہے. الجھ کر سر اٹھایا. یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں.
جیسے اسلام مذہب کسی بھی دین کے کسی اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں. جیسے اسلام میں 2 مذاہب ہیں، اہل سنہ والجماعہ اور اہل تشیع. مسلک کسی مذہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے. مثلا فقہی مسالک جیسا کہ شافعی، حنفی وغیرہ. آئی سمجھ؟ ہاں، تمہارا فہم اچھا ہے محمل. فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن. اس نے ذرا سی گردن موڑی. فرشتے اسی طرح اس سے بات کر رہی تھی. سارا بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے دیکھنے لگی. فرشتے کی آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں. محمل کے لبوں سے پھسلا. ہاں، بہت مشابہت ہے. آئی نو. وہ بری طرح چونکی. مشابہت؟ وہ ایک دم بہت پرجوش ہو کر اس کی طرف مڑی. مشابہت ہے نا سارا؟ ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا ہے کہ یہ کسی سے بہت ملتی ہیں. تمہیں پتہ ہے کس سے ملتی ہیں؟ تو تمہیں نہیں پتہ؟ ربیہ حیران ہوئی. کیا ان کے کزن سے؟ کزن کون؟ چھوڑو، تم بتاؤ کس سے ملتی ہیں؟ ربیہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی. تم سے ملتی ہیں محمل، بالکل تمہارے جیسی ہیں. کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی. اچھا، اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا. شاید اسی لیے اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی تھی. اس لڑکی کی کسی بات پہ فرشتے ذرا سی مسکرائی. اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا چھوٹی ہو گئی تھیں، بلکہ اس کی اپنی طرح. ہو بہو وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گئی. وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کتاب رکھے سوچ میں گم تھی. بھورے بال کھلے شانوں پہ گرے تھے. مسرت اندر داخل ہوئیں تو وہ اسی طرح خلا میں گھور رہی تھی. آہٹ پہ چونکی. اماں، بات سنیں؟ ہاں بولو. مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھیں. اماں، ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی آپ؟ نہیں. ان کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی. ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید. اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی. وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر کھلے دروازے سے باہر گئیں. اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملی تھیں، اور اس نے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا. اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی، اور اماں کے خاندان والوں نے کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا. آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں ہی لگا تھا شاید. مگر خیر، آج ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. باہر تائی کے زور سے بولنے کی آواز پہ یکدم اس کا دل دھڑکا. وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی. اس نے دروازہ کھول کر دیکھا. آغا جان اور مہتاب تائی بڑے صوفے پر پررعونت بھرے انداز میں بیٹھے تھے، اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز پہ مسرت نے اسے دیکھا. بے بسی آنکھوں میں آنسو. اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا. تائی نے ایک تفاخر بھری نگاہ اس پہ ڈالی. ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں. ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو بھی نہیں اتار سکتی. وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی. تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز آئی. محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے. وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی. اور یہ چند روز پرانی ہی تو بات تھی جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کے چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے. فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھیں، اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتی تھی. گھر میں تو چلو ان کو تائی نے چپ کرا دیا، مگر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے. ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا. پوری تقریب گویا اکھاڑ بن گئی تھی. تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لان تان کر سکتی تھیں کیا، مگر وہ اکیلی نہیں تھیں، اور مقابل پورا جتھا تھا. مانی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز. برا نہ ماننا مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو میرے سمی نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا. ہاں، تو سمی خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ بچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی تھی. وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی سے طے تھی. کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھنچی سی رہنے لگی تھی، اور جب یہ باتیں منظر عام پہ آئیں تو انہوں نے فون پہ ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا. گزرے برسوں کی ایک ہی نادانی تھی. وہ مہتاب بھابھی
کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے بیاہ دیں جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ انہوں نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹکا تھا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی کو نظر آ ہی گیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کر لیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پہ پھسل کر کمر پہ گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ پتا نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اپنی گردن کے گرد کستہ محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ آئے تھے اور وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں سے وہ آواز ٹکرائی، محمل رکو! مگر وہ نہیں رکی۔ اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل! وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو! پھولی سانسوں سے اس کے بائیں طرف اس کی رفتار سے بامشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے محمل؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے۔ بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی۔ بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشی مناؤں؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پہ ظلم سہتی روتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا تھا، مغرور مگر فکرمند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے لبہجے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ محمل نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا بیچ راہ میں چھوڑ دینے والے؟ وہ جیسے چونک کر پلٹا۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا۔ اس کے بھیگے چہرے کی طرف اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اسی لیے آپ سے میں نے کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی۔ پھر کیا میں نہ روؤں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی تھی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ وہ ساکت سا تارکول کی ویران سڑک پہ کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی باڑ اب بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اسٹاف روم کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، چند لمحے منتظر رہی اور پھر جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے متذبذب سی واپس پلٹ گئی۔ اسی پل سامنے سے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم میم، فرشتے کدھر ہیں؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو کچھ کام تھا اسی لیے وہ آج نہیں آ سکیں۔ اچھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریکس اور دیوار گیر فرنچ ونڈوز، لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے؟ اس نے ہولے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر لائبریرین کسی کونے سے نکل کر آئی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ادھر لپکی۔ چند ریک سے گزر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکے گلابی شلوار قمیض پہ گرے دوپٹے شانوں کے گرد لپیٹے، فرشتے کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل کو اس کی کمر پہ گرے سیدھے بھورے بال دکھائی دیے تھے۔ وہ ذرا سی حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو دیکھا تھا، سر ڈھکے بغیر تو قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے ماشاءاللہ، آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں، مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پہ آ بیٹھی جس کے سامنے میز تھی۔ میز کے اس طرف ایک اور کرسی رکھی تھی۔ وہ محمل نے سنبھال لی اور کتابیں میز پہ رکھ دیں۔ مجھے ہمایوں سے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے کر رکھے تھے، دمکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ سی سنہری آنکھیں۔ اس کے نقش مختلف تھے مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا ہے؟ محمل نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو؟
کس کے لیے انکار کروں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو ابھی اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا، فرشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے۔ بجائے اپنے زندگی خراب کرنے کے تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ریئیکشن سے ڈر لگتا ہے، اس پر تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے؟ آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس؟ اس نے سوال کیا تھا۔ جانتی تھی فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے تھے۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے گا اور میں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوں گی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں، ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہیں؟ یہیں اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ ہر عید پہ ان کے گھر آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی آگے کو ہوئی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ میری اتنی ہی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عیدوں پر بہت جگہوں سے مٹھائی اور کیک، پھول وغیرہ آتے تھے، کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟ آپ کی پھوپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے، اور اسے پتا تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل۔ فرشتے جیسے ذرا سی مضطرب ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں کچھ مدد کر سکوں؟ نہیں، فرشتے نے بغور اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھوپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی؟ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس نے ازلی ٹھوس اور قطعی انداز پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ Press the like button and share this video with your friends who love reading and listening to novels, and to stay connected with the next episode, make sure to subscribe the channel. Thank you very much.